دوستو، ہماری آج کی ویڈیو 10 ایسے مسٹیریس لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کی زندگی نے کہانیوں کی صورت اختیار کر لی، اور ایسی کہانیاں جو سن کر اور پڑھ کر لوگ حیران رہ جائیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ تو مجرم ہیں اور کچھ اہم ترین شخصیات۔ تو دوستو، آئیں اس ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 10 مسٹیریس کریکٹرز یا وہ 10 مسٹیریس لوگ کون تھے۔ جیک دی ریپر، ایک ایسا سیریل کلر کہ جس نے 19ویں صدی کے اواخر میں تباہی پھیر کے رکھ دی۔ یہ ایک ایسا سیریل کلر تھا کہ جو قتل کرنے کے بعد اپنے پیچھے کوئی بھی ثبوت اور نشان نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ اس سیریل کلر کو پکڑنے کے لیے اس وقت پولیس نے بہت زیادہ کوشش کی، اور یہاں تک کہ اس وقت کی سیکرٹ ایجنسیز نے اس کو تلاش کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، مگر اس کے باوجود یہ شخص آج تک نہیں پکڑا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی نشان ملا کہ یہ آخر کہاں گیا۔ اور یہ وکٹورین دور میں لندن کے اندر رہتا تھا اور لندن میں ہی اپنی تمام وارداتیں کیں۔ تاریخ کے مطابق اس شخص نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا اور بہت ہی بے رحمانہ طریقے سے قتل کیا، اور آج تک اس نے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑا، اور نہ ہی یہ کبھی ایک بار بھی اریسٹ ہوا۔ کیسپر ہاؤزر، ایک مسٹیریس شخصیت جو 19ویں صدی کے اوائل میں جرمنی کے شہر نیورمبرگ میں نمودار ہوا۔ ہاؤزر نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ایک تاریک کوٹھڑی میں گزار کر آیا ہے، لیکن اس کی المناک موت کے حالات آج بھی مسٹیریس ہیں۔ ہاؤزر کے مطابق اس نے اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ حصہ ایک ایسی کال کوٹھڑی میں گزارا جو بالکل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، یعنی کہ یہ ایک ایسا انسان تھا کہ جس نے زندگی میں کم سے کم ٹائم ہی سورج کی روشنی کو اپنے جسم پر پڑنے دیا، اور باقی کا تمام وقت اس نے اندھیروں میں گزارا۔ دراصل ہاؤزر ایک ایسی ذہنی بیماری میں مبتلا تھا کہ جس کو سورج کی روشنی سے نفرت تھی، اور وہ اسی تاریکی میں رہتے ہوئے آخر کار ایک دن مر گیا۔ رشین بابوشکا لیڈی، 1963 میں جان ایف کینیڈی کے قتل کے وقت ایک فوٹیج سامنے آئی جس کو دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ یہاں پر ایک ایسی خاتون کو دکھایا گیا جس نے ایک ٹریڈیشنل رشین لباس پہنا ہوا تھا اور اپنے سر پہ ایک سکارف لیا ہوا تھا جس کو بابوشکا کہا جاتا ہے، اور یہ خاتون اس وقت جان ایف کینیڈی کے قتل کی پوری فوٹیج بناتی رہی اپنے کیمرے کے ساتھ، اور جو بھی وہاں پر واقعہ ہوا اس کو اس نے فلمایا، اور فلمانے کے بعد ایسے غائب ہوئی جیسے کہ وہ اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھی۔ آج تک اس عورت کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، اور اس کو سیکرٹ ایجنسیز نے بہت زیادہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر آج تک یہ عورت دنیا کے سامنے ایک معمہ بنی ہوئی ہے جو کہ کبھی بھی منظر عام پر نہیں آئی۔ اے مین ود آئرن ماسک، ہماری اگلی مسٹیریس شخصیت ہمیں 17ویں صدی کے فرانس میں واپس لے جاتی ہے، جو آئرن ماسک میں ایک مسٹیریس آدمی ہے۔ اس نامعلوم قیدی کو تنہائی میں آہنی نقاب سے چہرہ چھپا کر رکھا گیا تھا، لیکن اس کی قید کی وجوہات اور اس کی اصل شناخت نے تاریخ دانوں کو صدیوں سے پریشان کر رکھا ہے کہ آخر یہ شخص کون تھا جس نے آج تک اپنا چہرہ نہیں دکھایا، یا پھر اس کو زبردستی یہ ماسک سزا کے طور پر پہنایا گیا تھا جو مرتے دم تک اس کے چہرے پر رہا، اور مرنے کے بعد بھی اس کا ماسک اس کے چہرے سے نہیں اتارا گیا، اور اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ حقیقت میں یہ بہت ہی حیران کن بات ہے
کہ ایسا شخص جس کا چہرہ آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں، ڈیوی کوبر، ایک ایسا مسٹیریس آدمی جس نے ایک ہوائی جہاز کو ہائی جیک کیا اور اس نے حیران کن طریقے سے اکیلے ہی اس جہاز کو ہائی جیک کیا اور اپنی تمام کی تمام ڈیمانڈز پوری کروائی، جس میں کروڑوں ڈالرز اس نے تاوان مانگا، وہ بھی اس کو ملا۔ اور جب اس نے اپنی تمام کی تمام ڈیمانڈز پوری کر لیں اور وہ پیسے لے لیے تو اس نے ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد اس شخص کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ آخر وہ بندہ گیا کہاں۔ یعنی کہ یہ ایسا شخص تھا کہ جب اس نے ہوائی جہاز سے چھلانگ لگائی اور وہ پیسے بھی لے کر گیا تو اس کے بعد آج تک یہ شخص کبھی بھی منظر عام پر نہیں آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق اس وقت جن لوگوں نے اس کو دیکھا تھا انہوں نے اس کی پورٹریٹس بھی بنوائیں۔ اس کی پورٹریٹس بننے کے باوجود بھی اس کو بہت زیادہ تلاش کیا گیا، مگر آج تک اس شخص کی گمشدگی ایک معمہ بنا ہوا ہے، اور جو واقعی حیران کن بات ہے۔ 1960 میں شمالی کیلیفورنیا میں ایک شخص رہتا تھا جس کو زوڈیاک کلر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس شخص نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد آج تک یہ بندہ کسی کے سامنے نہیں آیا۔ ہاں، یہ شخص ایسا عجیب آدمی تھا کہ یہ مختلف اداروں کو، سیکیورٹی اداروں کو خطوط لکھتا تھا اور اخبارات میں بھی کالم لکھتا تھا، جس میں یہ ان خفیہ اداروں اور سیکیورٹی اداروں کو طعنے دیتا تھا کہ تم مجھے کبھی بھی پکڑ نہیں سکتے، اور یہ کبھی بھی پکڑا نہیں گیا۔ آخر کار آج تک اس بندے کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ حقیقت میں واقعی یہ بہت مسٹیریس ہے، اور ہم اس کو سوچ کر ہی حیران ہوتے ہیں کہ آخر وہ کیسا آدمی تھا کہ جس نے اتنے بندوں کو قتل بھی کیا اور آج تک پکڑا بھی نہیں گیا۔ 1970 میں ناروے کے علاقے میں ایک عورت کی مسخ شدہ جلی ہوئی لاش دریافت ہوئی۔ جب اس عورت کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں کئی ایسے نوٹ ملے جن پر مختلف کوڈز لکھے ہوئے تھے، اور اس کے پاس کئی ایسے پاسپورٹ ملے جن میں مختلف ناموں سے اس نے دنیا کے مختلف علاقوں میں سفر کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے سامان میں ایک ایسی ڈائری ملی جس میں حیران کن طور پر مختلف نقشے بنائے گئے تھے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت کسی ایسی ایجنسی میں کام کرتی تھی جو بین الاقوامی سازشوں میں مبتلا تھی، مگر آج تک اس عورت کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی، اور اس کے نوٹوں پر جو کوڈ لکھے ہوئے تھے وہ بھی آج تک حل طلب ہیں، اور یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ وینیخ دی مسٹیریس، یہ ایک ایسا آدمی تھا کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اس نے ایسی حیران کن چیزیں لکھیں، کچھ علامات بنائیں، کچھ فگرز اس نے ڈرا کیے، مگر آج تک ان کو کسی بھی زبان میں میچ نہیں کیا گیا، اور اس پر آج تک تحقیق ہو رہی ہے کہ آخر اس نے جو کچھ بھی اس کتاب میں لکھا ہے آخر کار اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے کہ اس کتاب کو آج کے اس جدید دور میں بھی سمجھا نہیں جا سکا، جبکہ ٹیکنالوجی کی مدد سے قدیم ترین زبانوں کو بھی سمجھا جا چکا ہے، مگر اس بندے کی کتاب کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ میکس ہیٹ، 1987 میں شکاگو میں ایک ایسا شخص جس نے ماسک میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اس نے اچانک ہی تمام کے تمام میڈیا چینلز کو ہیک کر لیا اور یکدم اس کی فوٹیج وہاں پر چلنے لگ گئی جو کہ لائیو چل رہی تھی۔ اس نے وہاں پر بہت ہی خطرناک قسم کی باتیں کیں اور لوگوں کو حیران اور پریشان اور خوف زدہ کر دیا، مگر اس کے بعد یہ شخص کبھی بھی منظر عام پر نہیں آیا، اور اس کو بہت زیادہ تلاش کیا گیا کہ آخر یہ کون تھا، کس جگہ سے بیٹھ کے اس نے تمام چینلز کو، میڈیا چینلز کو ہیک کیا تھا
اور اس کے مقاصد کیا تھے، یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ رینس لی ایک فرانسیسی پادری، 19ویں صدی میں اس نے ایک حیران کن خزانے کی نشاندہی کی جو چرچ میں چھپا ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس نے خزانے کے بارے میں بتایا، اس سے اگلے دن جب حکام بالا وہاں پر پہنچے تو وہ خزانے والی جگہ خالی تھی اور وہ پادری بھی غائب تھا۔ 19ویں صدی کے بعد اس شخص کو بہت زیادہ تلاش کیا گیا، یہاں تک کہ اس کی تصویریں بنا کر ملک کے کونے کونے میں لگائی گئیں کہ کسی نے اس شخص کو دیکھا ہو تو وہ فوری طور پہ اطلاع کرے اور ہزاروں ڈالر انعام بھی لے، مگر آج تک یہ شخص نہیں مل سکا اور نہ ہی اس خزانے کا پتہ لگا۔ دوستو، یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ تو دوستو، بس آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ مسٹریز تو مسٹریز ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ ذہن سوچتا رہتا ہے۔